آ، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ بالکل تنہائی میں ہیں، اور ایسے موقع پر آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں یا گناہ کی طرف آپ کا رجحان ہوا، اللہ نہ کرے۔ تو اس دوران وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اس گناہ سے بچا سکتی ہے؟ یہ آج ہم نے تھوڑا سا سوچنا ہے اور اپنے دل کے اوپر تھوڑا سا توجہ دینی ہے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے، وہ کیا فکر ہو سکتی ہے، وہ کیا ڈر اور خوف ہو سکتا ہے جو مجھے عین اس گناہ کے کلک کرنے کے اوپر جانے سے پہلے مجھے روک دے، اور وہ مضبوط کیا ڈھال ہو سکتی ہے کہ جو مجھے وہاں جانے سے روک دے۔ تو یقینی طور پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر اپنے اس ڈھال کو اپنے اس دل کے اندر محسوس کر لیں، اور وہ ڈھال ہے، یہ ایمان کی ڈھال ہے، کہ ہم اپنے دل کے اوپر اتنی محنت کر لیں کہ ٹھیک ہے، ہم ظاہری طور پر ہمارا حلیہ جو بھی ہے، ہم مزدوری کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، وقتی طور پر ہمیں کوئی لباس بھی عجیب و غریب قسم کا پہننا پڑتا ہے، سب کچھ ہم ظاہری طور پر دیکھ لیں، اس سے کوئی وری نہیں ہے۔ اصل چیز ہے دل۔ اگر ہم اس دل کے اوپر محنت کر لیتے ہیں، اور وہ دل میں یہ محنت اگر ہم کر لیں بالخصوص، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم تنہائی میں ہوں، جس طرح ہم کسی کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں، تو تنہائی میں بھی ہم اس ذات کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس ذات کو اپنے دل کے اندر محسوس کریں کہ یار اس وقت وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، جس کا میں کھا رہا ہوں، جس کا میں پی رہا ہوں، جس کا میں جس کی ہوا سے میں سانس لے رہا ہوں، جس کی یہ ساری نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں۔ اگر آج مجھ سے وہ ان نعمتوں کو چھین لے تو میں اس سے پوچھ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں پوچھ سکتا۔ وہ مجھے اگر دنیا میں نہیں پیدا کرتا تو کیا ہوتا؟ تو لہٰذا وہ احساس اس ذات کا اپنے دل کے اندر محسوس کرنا کہ یار شرم آنی چاہیے مجھے اس گناہ کی طرف جانے سے، کہ کیونکہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے میرا حساب لینا ہے، اور اس وقت میں اس کی ہی نعمتیں استعمال کر کے اسی کو ناراض کر رہا ہوں، اور صرف اسی کے سامنے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بچہ بھی میرے سامنے ہوگا تو میں اس کے سامنے بھی اس گناہ کو کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس وقت صرف وہی دیکھ رہا ہے مجھے، تو کیوں نہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں؟ تو گناہ کی طرف جانے سے پہلے یہ احساس اسی کو ہوتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، وہ اس کو وہ احساس نہیں ہوگا۔ عین موقع پہ شیطان اس کے دل پر پردہ ڈال دے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں پہ مور کیسے لگتی ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور دل کے اندر ہم اگر اس پہ محنت کرتے ہیں تو اس کا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اگر اللہ تعالیٰ سے وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے سے اور کھڑا ہونے سے گھبرایا، ڈرا، اور اپنے نفس کو خواہشات سے اور گناہوں سے بچا کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا جو ہے نا وہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، صرف جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے آج۔ چلیں ہم سلائیڈز پہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دلوں کو جو زنگ کیسے لگتا ہے، اور پھر ان دلوں کے زنگ کو دور کیسے کرنا ہے، ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج کے اس 30ویں پارے کے اندر جانیں گے۔ تو یہ ہے کہ دل کو اگر ہم بدل دیں گے تو دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ ظاہری ہنگاموں کا علاج باطنی انقلاب میں پوشیدہ ہے، عقیدے، نیت اور اخلاق کی درستگی کا سفر ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآنی انقلاب کا راستہ یہ ہے کہ 30ویں پارے کی مکی صورتوں کی دعوت ہے کہ اصل تبدیلی باہر سے نہیں بلکہ انسان کے اندر سے، اس کے قلب، عقیدے اور اخلاق کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے۔ جبکہ جدید انسان کا المیہ یہ ہے کہ مادی ترقی کی دوڑ میں بے حد مصروف، ذہنی طور پر بکھرا ہوا، بیرونی ہنگامے اور الجھنیں وہ اس کے سکون کو چھین چکی ہیں۔ پہلا قدم آخرت کا احساس اور عظیم الشان خبر۔ سورہ نازعات اور سورہ نبا کو دیکھتے ہیں تو سورہ نبا کائنات کی وہ عظیم الشان خبر، یعنی قیامت اور مرنے کے بعد جی اٹھنا، جس دن سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، یہ سورہ نبا بتاتی ہے۔ اور سورہ نازعات وہ دن جب کائنات میں زلزلہ برپا ہوگا اور انسان اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کو یاد کرے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ نفسانی خواہشات، ہوا، دنیاوی لذتیں اور نفس امارہ کا یہ میلان ہوتا ہے، اور خوف خدا، واما من خاف مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر، تو یہ جنت کا حتمی ضابطہ ہے کہ انسان کا اندرونی خوف ہی اسے بیرونی گناہوں سے روک سکتا ہے۔ جو شخص مقام رب کو دل میں بسا کر اپنے نفس کو ہوا سے، خواہشات سے روک لے، ونہى النفس عن الہوا، تو بلا شبہ جنت ہی اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔
اسی طرح دوسرا قدم، کائنات کی بے ثباتی کا ادراک۔ سورہ آ، تکویر کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے، تب ظاہری دنیا مٹ جائے گی۔ اور سورہ انفطار میں کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم کرنے والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس دن صرف ایک چیز باقی رہے گی، باطنی عمل۔ ہر جان جان لے گی کہ جو وہ لے کر آئی تھی، علمت نفس ما احضرت۔ تیسرا قدم ہے جی ہمارے پاس کہ وقت کا پگھلتا ہوا سرمایہ، سورہ عصر والعصر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا تھا، زمانہ العصر، وقت انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اور رأس المال ہے۔ خسارہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی انسان خسارے میں ہے۔ انسان کی عمر برف کی طرح پگھل رہی ہے، اگر اسے نیکیوں میں خرچ نہ کیا تو یہ زندگی کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سورہ عصر، اگر لوگ صرف اسی ایک صورت پر غور و فکر کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی، کہ سب سے پہلے ایمان لاؤ۔ وہ لوگ نجات پائیں گے جو ایمان لاتے ہیں، دل سے سچائی کو تسلیم کرنا۔ نمبر دو، اعمال صالحہ، اچھے اعمال کرنے والے۔ نمبر تین، حق کی تلقین، صرف اپنی ذات نہیں، دوسروں کو بھی سچائی اور توحید کی دعوت۔ اور نمبر چار یہ کہ صبر کی تلقین، اطاعت پر ثابت قدم رہنے اور مصائب پر برداشت کرنے کی وصیت، اور دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین۔ تو یہ چار ستون جن لوگوں نے ان کے اوپر عمل کر لیا اور ان کو اختیار کر لیا تو وہ کامیاب ہیں، باقی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ اب یہاں پہ دل کی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی بدعنوانی اور دل کا زنگ، سورہ مطففین میں دیکھیں کہ ناپ تول میں کمی معاشی بدعنوانی اس لیے ہوتی ہے کہ کیونکہ دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، آخرت پر یقین کی کمی۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ انہیں ایک بڑے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، وہ کبھی دنیاوی لالچ میں دوسروں کا حق نہیں مارتے۔ روحانی زنگ، ران کا لائف سائیکل اگر ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے دل کے اوپر۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ران کا مطلب گناہ پر گناہ کرتے رہنا یہاں تک کہ دل اندھا ہو کر مر جائے۔ اور دوسرا سٹیج میں پھر یہ ہے کہ توبہ سے اگر آپ توبہ کرتے تو صفائی ہو جاتی ہے، سچی دل سے استغفار کرنے پر دل دوبارہ صحیح اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ زنگ کا غلبہ، مسلسل نافرمانی سے سیاہی پورے دل کو گھیر لیتی ہے۔ یہ زنگ انسان اور حق کی پہچان کے درمیان سخت رکاوٹ بن جاتا ہے۔ چوتھا قدم، شرح صدر، امید اور روشنی، سورہ ضحیٰ اور سورہ شرح دیکھتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ جدید انسان کی مایوسی اور ڈپریشن کا علاج ہے کہ یقین دلایا گیا کہ ہاں، آخرت ہر حال میں دنیا سے بہتر ہے۔ اور سورہ انشراح میں کہ سینہ علم، حکمت اور نور سے کشادہ ہو جانا۔ ابدی اصول یہ کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی موجود ہے، اندرونی بوجھ کا اتر جانا۔ اس سے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما رہے ہیں، اپنے بندے کے لیے انشراح صدر کا سبب پیدا فرما رہے ہیں۔ پانچواں قدم ہے کہ حتمی، روحانی اور تحفظ عقائدی معوذتین، اور آخری جو سورہ اخلاص ہے کہ قرآن کے اختتام پر انسان کے دل اور عقیدے کو تمام علائشوں سے پاک کرنے اور محفوظ رکھنے کا حتمی نسخہ دیا گیا ہے۔ قلب جسے اللہ کا گھر کہا گیا ہے، اس کی حفاظت ہی کائنات کی اصلاح کا راستہ ہے۔ سورہ اخلاص عقیدے کی طہارت، اندر کا نور۔ سورہ فلق بیرونی اور جسمانی شرور سے پناہ، اور سورہ ناس اندرونی ایمانی دشمنوں سے پناہ، یعنی باطنی رحال ہے۔ تو یہاں سورہ اخلاص کی اگر ہم دیکھیں تو خالص توحید اور باطن کا تحفظ ہے کہ عقیدے کی پاکیزگی ہے، اس میں انسان کے قلب کو شرک اور نفاق کی تمام علائشوں سے پاک کرنا، اور اللہ کو احد اور صمد بے نیاز ماننا۔ سورۃ النجات اور سورۃ الامان، مفسرین کے نزدیک یہ وہ صورت ہے جو دنیا میں شرک اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے۔ بندہ اللہ کی پناہ اور قلعے میں داخل ہو کر عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تقابلی جائزہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری بمقابلہ باطنی خطرات ہے۔ سورہ فلق میں ظاہری و بیرونی آفات سے حفاظت ہے، تین آفتیں، رات کا اندھیرا، جادوگر اور حاسدین، اور اللہ کی ایک صفت رب الفلق ہے۔ اور سورہ ناس میں دیکھیں اندرونی اور پوشیدہ دشمن، وہ ہے خناس اور شیاطین ہے، وسواس الخناس، دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا۔ اور اللہ کی تین صفات اس میں ذکر کی ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ امام فخر الدین رازی کا عظیم روحانی نقطہ ہے کہ دین، عقیدے اور روح کو پہنچنے والا نقصان وسوسہ دنیاوی اور جسمانی نقصانات جادو اور حسد سے کہیں زیادہ سنگین ہے، روح کو پہنچنے والا نقصان کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اسی لیے ایک باطنی خطرے سے بچنے کے لیے اللہ کی تین عظیم صفات کا واسطہ اس آخری صورت کے اندر دیا گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ 30ویں پارے کی سلائیڈ الحمدللہ مکمل ہوئیں۔ اب ہم یہاں پہ ایک مختصر سی آڈیو کو بھی سماعت فرماتے ہیں۔
یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے یعنی جزء عامہ کے اہم ترین اسباق کا ایک فوری جائزہ ہے۔ آج کی اس بکھری زندگی میں اس کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے۔ اپنا دل بدل لیجئے تو دنیا خود بدل جائے گی۔ پہلا اہم سبق یہ ہے کہ اس اندرونی تبدیلی کا آغاز وقت کے احساس سے ہوتا ہے۔ سورۃ العصر بتاتی ہے کہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ مشہور عالم امام رازی نے کمال بات کہی ہے کہ ہماری زندگی اس برف بیچنے والے کی طرح ہے جو پکارتا ہے، اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ جی ہاں، ہماری عمر کی برف یوں ہی پگھل رہی ہے، اسے نیکیوں میں نہ لگایا تو سب ضائع ہو جائے گا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ وقت ضائع کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے دلوں پر لگنے والا زنگ ہے، جسے سورۃ المطففین میں ران کہا گیا ہے۔ مسلسل گناہوں سے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، آئینے پر زنگ جم جائے تو کیا وہ عکس دکھائے گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح یہ روحانی زنگ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ سچائی نہیں پہچان پاتا۔ آخر میں تیسرا سبق بتاتا ہے کہ اس دل کو بچایا کیسے جائے۔ قرآن کی آخری صورتوں پر امام رازی کا ایک حیران کن مشاہدہ ہے۔ سورۃ الفلق میں 3 بیرونی آفتوں سے بچنے کے لیے اللہ کی صرف ایک صفت کا واسطہ دیا گیا، لیکن سورۃ الناس میں محض ایک اندرونی آفت یعنی شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی 3 صفات پکاری گئیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ روح پر ہونے والا خاموش حملہ دنیاوی نقصان سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ مختصراً، اپنے وقت کی پگھلتی برف کو ضائع ہونے سے بچائیں اور دل کو گناہوں کے زنگ سے محفوظ رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہم انشاءاللہ آج اپنا اس جو خلاصہ جات کی ترتیب تھی اس کو مکمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آگے مزید مختلف پروجیکٹس لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔